السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں ناظرین، یہ ہے مسجد غمامہ، یہ بالکل مدینہ منورہ میں ہی ہے اور مسجد نبوی سے بالکل متصل ہے۔ دیکھیے دکھائیے، اس وقت تقریباً 500 میٹر کی دوری پر تھی۔ باب السلام سے نبی کے روضے سے 1500 میٹر تھی، لیکن چونکہ کشادہ ہوتے ہوتے مسجد بالکل یہی آ گئی، صرف راستہ بیچ میں ہے۔ تو جب ہم مسجد نبوی کے دیکھیں، سامنے آپ کو مسجد غمامہ نظر آئے گی۔ یہ مسجد بڑی شاندار اور خوبصورت ہے، بڑی سب سے پرانی اور جو بڑی تاریخیں ہیں ان تاریخوں میں مسجد غمامہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ مسجد غمامہ کالے پتھروں سے تراش کر بنائی گئی ہے، اندر سے تو سفید ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اس کا صحن بھی کشادہ ہے، کافی بڑا ہے۔ ادھر دیکھیے، اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے اور ہسٹری بہت مضبوط ہے اس کی۔ تو یہاں آنا اور یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ثواب کا ذریعہ ہے، اس لیے یہاں آئے اور اپنے تمام مسلمانوں بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کریں، خاص طور سے ہمارے فلسطین بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں جو گھروں سے بے گھر ہو گئی، مسجد اقصیٰ، پوری امت مسلمہ کے لیے ان جگہوں پر آ کر دعا فرمائے کہ اللہ سب کو یہاں کی حاضری کے لیے قبول فرمائے۔ جو لوگ آنا چاہتے ہیں مگر کسی وجہ سے اب تک آ نہیں سکے یا انتظام نہیں ہو سکا، تو اللہ سے یہاں آ کر ان کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ جو لوگ تڑپ رہے ہیں، آنے کے لیے پریشان ہیں، کہ اللہ ان کو یہاں کی حاضری کے لیے قبول فرما اور ہم سب کو بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے شہر کی موت عطا فرما۔ تو یہاں آ کر نبی کے شہر میں رہیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہیں کی موت عطا فرما۔ اور خاص طور سے اگر کسی انسان کا جنت البقیع میں نمبر آ گیا تو سمجھو کہ وہ انسان جنتی ہے، نبی اس کی سفارش فرمائیں گے۔ ان جگہوں پر آنا چاہیے اور اپنے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ابھی ہم آپ کو اندر کا نظارہ بھی دکھائیں گے، یہاں نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے اللہ سے، اس کے بعد ہم آخری جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت اصحمہ جو نجاشی بادشاہ تھے، آپ نے ان کی غائبانہ نماز پڑھائی تھی۔ یعنی بادشاہ وہ ہے کہ جب کفار مشرکین نے آپ کو یہاں بہت زیادہ پریشان کیا، مسلمانوں نے سب سے پہلی جو ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی تھی۔ حبشہ کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، خود کا بعد استقبال کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لشکر تھا، آپ نے بڑی شاندار طریقے سے ان کو رکھا، محفوظ طریقے سے۔ پھر ان کفار مشرکین کو جب پتہ چلا کہ وہ حبشہ چلے گئے ہیں، یہ وہاں لینے کے لیے گئے، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور اس وقت ایمان لے آئے تھے اور کہا تھا کہ اگر میرے اوپر یہ بادشاہت کا بوجھ نہ ہوتا میں نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایمان قبول کرتا۔ اسی وقت ایمان لے آئے تھے مگر نبی سے مل نہیں سکے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، نبی نے فرمایا کہ صلو اخاہ، اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو یہیں وہ نماز غائبانہ عطا فرمائی تھی، جنازہ وہیں پر تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کے سامنے لا کر رکھ دیا، عام لوگوں کو نظر نہیں آیا، تو آپ نے سب کو حکم دیا، آپ نے یہاں نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یہ ماشاءاللہ یہ مسجد ہے ہماری، تو دیکھو اس کی دیواریں بھی کتنی شاندار، کتنی خوبصورت طریقے سے اس کو بنائی گئی ہے۔ اس لیے یہاں آنا اور برکتیں حاصل کرنا تو انسان کا یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور ہر امت مسلمہ کا وہ فرد، یا اللہ جس کے دل میں ابھی بھی خواہش نہیں ہے اس کے اندر بھی خواہش پیدا کر کے اپنے نبی کے روضے پر بلا، اور جو لوگ خواہش کرتے ہیں خاص طور سے ان کا انتظام نہیں ہے تو یا اللہ ان کا انتظام فرما کر، اور اپنے نبی کے قدم بوسی میں جہاں نبی کے نشانات ہیں، جہاں نبی نے کام کیے ہیں، ان جگہوں کو دیکھنا، برکتیں حاصل کرنا، نبی کے شہر میں آنا، تو یا اللہ یہاں آنے کی سب کو توفیق عطا فرما، اور یہاں آ کر ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان سب پوری امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما۔ خاص طور سے ہمارے فلسطین بھائی مسجد اقصیٰ، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ان کی بیواؤں کی، یتیموں کی، بے سہاروں کی مدد اور نصرت فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔